المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سامورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا. عرض کی، یا رسول اللہ مزید کچھ ارشاد فرمائیے. فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا. یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر جو کرے اور محبوب پر درود پڑھے، انشاءاللہ الرحمن اس سے غربت تنگ دستی دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے ہلاکت کے تعلق سے سنیں گے. آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ ہر کام میں اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرتے تھے. آپ کا نام ہے یشکر، مگر اللہ کی یاد میں روتے بہت تھے، بہت روتے تھے. تو آپ کا یہ وصف اللہ کی محبت میں رونا، آپ کا نام پڑ گیا اسی پر. نوح یعنی کثرت سے نوحہ کرنے والا، رونے والا. آپ نے 950 سال 950 ایئرز اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی. 950 سال، لیکن بہت تھوڑے ایمان لائے. اور یہ بدبخت اللہ کے نبی حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے. آپ بار بار ان کو کہتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے. وہ جو قوم کے سردار تھے وہ کہتے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں. یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا آدمی، اپنے جیسا شخص سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. ہم تو کوئی تمہاری فضیلت نہیں جانتے. تو قوم نے بہت جھگڑا کیا حضرت نوح علیہ السلام سے اور کہا، اچھا تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. پھر یہ باتیں بھی بنائی، تم ہمیں ڈراتے ہو تو لے آؤ عذاب. اب یہ کافر مسلسل انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کی. قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے. یہ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 117 118.
18 یعنی قوم یہ دھمکی دیتی تھی کہ تمہیں ہم پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کر استغفر اللہ یوں بکواس کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کا بیان 27ویں پارے کی سورہ قمر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کے حالات بیان کیے، کس لیے؟ کہ اپنے محبوب کو تسلی دے۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح دھمکیاں دی تھیں نا۔ اللہ اکبر۔ پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ جب آپ کو یقین ہوگا کہ یہ سدھریں گے ہی نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، یہ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو اب آپ نے دعائے ہلاکت فرمائی کہ یا اللہ زمین میں ان میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ اب اللہ کے نبی کی دعا اور دکھی دل سے دعا کی، 950 سال نیکی کی دعوت دی مگر وہ سدھرتی نہیں ہے، نیکی کی دعوت قبول کرتی نہیں ہے، دل کے ساتھ دعا کی، ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اس قوم پر، اور واقعی یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ خوفناک طوفان آیا، زوردار بارش ہوئی اور اتنا پانی برسا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ آسمان سے پانی برستا تھا اور زمین سے پانی نگلتا تھا، زمین بھی پانی اگلتی تھی، پانی کے خوفناک ریلے، ہواؤں کے جھکڑ، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور جتنے بھی یہ غرور کرنے والے تھے سب تباہ و برباد ہوئے، جتنے بھی اکڑنے والے تھے خاک میں مل گئے، اور جتنوں نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کا، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، تکلیفیں پہنچائیں، تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، ان کے شہر ویران ہو گئے، ان کی بستیاں اجڑ گئیں، اور جو مذاق کرتے ہوئے کہکے لگاتے تھے وہ خاموش ہو گئے، اور نبی کو ستانے والے ایسے ہو گئے جیسے زمین پر کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے متعلق سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 76 اور 77 میں ارشاد ہوتا ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر
اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ تو جب دعا دل کے ساتھ کی جائے تو قبول ہوتی ہے، جب دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے قبول ہوتی ہے، جب دعا دکھی دل کے ساتھ کی جائے قبول ہوتی ہے، جب دعا ٹوٹے دل کے ساتھ کی جائے قبول ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی دعا کریں اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جب نجات حاصل کرنی ہے کسی مصیبت سے، کسی غم سے، کسی پریشانی سے، کسی ٹینشن سے آزاد ہونا ہے، کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور یہ دعا کا راستہ جو ہے انشاءاللہ الرحمن ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ وجہ یہ ہے کہ کشتی نوح میں جتنے افراد بیٹھے ان کی تعداد کوئی 83 کے لگ بھگ تھی۔ اب اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی نسل آگے نہیں چلی، مرد عورت جتنے تھے وہ فوت ہو گئے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کن کیا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے ان سے آگے نسل انسانی چلی، اولاد صرف ان کے ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، دشمن کا خوف ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ گناہوں سے تنگ آ گئے، دعا کریں۔ دل چاہتا ہے کہ نیکی میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے، تلاوت میں دل لگ جائے، اعتکاف میں دل لگ جائے، میرا روزوں میں دل لگ جائے، نیکی کی دعوت دینے میں دل لگ جائے، میرا تسبیح ہو، اذکار میں دل لگ جائے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسیاں سے جان چھڑائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو دعا، اور نار یعنی جہنم، اور نار سے بچائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا۔ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات بھی ہوتے ہیں۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں رب تبارک و تعالیٰ سے اس کا بندہ پکارے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ چند جگہوں کا ذکر کرتا ہوں۔ مطاف یعنی خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کرنے کی جگہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مطاف، طواف کی جگہ۔ اس جگہ بندہ اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اب عربی میں دعا کرنا ضروری نہیں، بعض وہ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو رٹی رٹائی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح طرح پڑھنی بھی نہیں آتی بیچاروں کو، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا دعا کر رہے ہیں۔ ایک دل کی کیفیت ہو نا، اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوں، میری بخشش کر دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، مولا مجھے جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میری اولاد نیک بن جائے، یا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اپنے رب سے اچھی اچھی دعائیں کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عربی دعائیں کریں، اس کے معنی بھی یاد ہیں، تو مدینہ تو بہت اچھا ہے،
ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشعار کی صورت میں دعا کر لیں. امیر اہل سنت کے کتنے کلام ہیں دعائیا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے جو اشعار ہیں وہ کہتے کہتے ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یوں پڑھتے پڑھتے طواف کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اعلی حضرت کی مناجات، سبحان اللہ کیا بات ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یہ دعا کرتے کرتے طواف کریں، یہ قبولیت کی جگہ پر ہے. اسی طرح ملتزم، یہ کعبے کی خاص جگہ ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، جو جنت سے آیا تو وائٹ تھا، سفید تھا، مگر ہم جیسوں نے اس کو چوم چوم کے وہ سمجھیں کہ ہمارے گناہ اس نے لیے، اب وہ کالا ہو گیا. حجر اسود، کالا پتھر، بلیک سٹون، اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جنتی پتھر ہے یہ. اچھا، جنتی پتھر جہاں رکھا ہوا ہے، رکن اسود اس کارنر کو، اس کونے کو کہتے ہیں. یہاں سے لے کر باب کعبہ، جو کعبے کا گیٹ ہے، باب کعبہ جو سونے کا ہے، اس کی درمیانی جگہ جو ہے یہ ہے ملتزم. یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور موقع ملتا ہے تو حاجی دیوانہ وار لپٹ کر اس سے دعا کرتے ہیں. یہاں دعا قبول ہوتی ہے. مستجار، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے. مستجار کیا ہے؟ رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان یہ ہے. ملتزم جہاں ہے اس کے بالکل اپوزٹ دوسری دیوار میں جو ہے وہ مستجار ہے. اللہ ہمیں دکھائے، دیکھیں گے. ویسے پکچرز میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نیٹ پر سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. رکن شامی کس کو کہتے ہیں، رکن عراقی کس کو کہتے ہیں، رکن یمانی کس کو کہتے ہیں، جو کارنرز ہیں. یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. مزاب رحمت، وہ جو سونے کا پرنالہ ہے، اس کو کہتے ہیں مزاب رحمت، اس کے نیچے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک بڑی عشق بھری بات بتاؤں آپ کو، یہ جو سونے کا پرنالہ ہے اس کا رخ جو ہے یہ مدینے کی طرف ہے. حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. حتیم کیا ہے؟ یہ آپ اللہ میں دکھائے کعبہ، بار بار اس کے گرد گھومیں تو یہ حجر اسود سے چلے، جو اگلا کارنر آئے گا نا، کونا آئے گا، اس کے بعد ایک قوس نما، دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں گے قوس سا بن جاتا ہے نا، آدھا دائرہ. وہ آدھا دائرہ جو ہے یہ ہے حتیم، اور اس کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے اندر جو چلا گیا وہ سمجھیں کہ کعبے کے اندر آ گیا، کیونکہ در حقیقت یہ کعبے کا ہی حصہ ہے. حجر اسود جو ہے اس کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. رکن یمانی جو ہے اس کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود سے پہلے جو کارنر کونا آتا ہے کعبے کا، یہ رکن یمانی ہے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور مقام ابراہیم، وہ عظیم پتھر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی. اور آپ کا معجزہ دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ دیوار تو بڑھتی جاتی نا، اونچی ہو جاتی ہے، تو جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی تو پتھر بھی ساتھ ساتھ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. اس جنتی پتھر میں میرے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کا نقش ہے، اور یہ قبولیت کا مقام ہے. اس کے پیچھے جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. زمزم شریف کا کنواں، ویل، زمزم شریف کا پانی جہاں سے زمین سے نکلا تھا، اللہ کی شان
جب حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پیاس کا غلبہ تھا اور حضرت سیداتنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابھی کم سن تھے، شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے اور پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے ایڑیاں جو رگڑیں، آپ کے مبارک ایڑیوں سے زمین سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آ کر پر مارا تھا تو زمین سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ یہ ہے زمزم، اور اس جگہ اب کنواں بنا ہوا ہے اور وہاں سے زمزم شریف نکالا جاتا ہے۔ تو اس جگہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ جب پیاس کی شدت تھی تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں کہ کہیں پانی نظر آئے، میں اپنے لال کو پانی پلاؤں۔ تو یہ دو پہاڑیاں جو ہیں صفا اور مروہ، اب بھی ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ان کے درمیان دوڑتے ہیں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صفا و مروہ کے درمیان میلین اخضرین، سبز رنگ کا وہ پٹا سا بنا ہوتا ہے، وہاں مرد دوڑتے ہیں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں حاجی 9 ذوالحجہ کو حج پر جمع ہوتے ہیں، بالخصوص جہاں میرے نبی نے قیام فرمایا تھا، جبل رحمت، اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مزدلفہ، حاجی عرفات سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مشعر الحرام کے پاس بالخصوص۔ اسی طرح وادی مینا میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ مینا کا واقعہ ہے نا، اس جگہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 3 جگہوں پر شیطان نے وسوسے ڈالے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے، پتھر مارے۔ تو یہ 3 جمرات پتھر مارنے کی جگہ ہے، جمرات اولا، جمرات وسطیٰ، جمرات عقبہ، ان تینوں جگہوں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے، جہاں سے بھی نظر پڑے، جب نظر پڑے تو اس جگہ سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بھی مقامات ہیں، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس ایسی لو لگا دے کہ ہر وقت اس کی یاد کرتے رہیں، ہر وقت اس کی بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے رہیں۔ عشرۂ مغفرت کا آج آخری دن ہے، آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچا